بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی آج کا میری جو گفتگو ہے آپ کے ساتھ وہ محرم الحرام، اس میں اپنی کچھ معمولی سے علم کے مطابق اور معمولی سے رائے پیش کروں گا، اور بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا دل دکھے۔ بس اپنی ایک رائے وہ پیش کروں گا، اور کچھ باتیں ہیں وہ اپنے یوٹیوب فینس کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بات آپ سے کرتا چلوں محرم الحرام کی، جو کہ مہینہ چل رہا ہے، اور پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک شہادتیں ہوئیں، اور کوئی چھوٹی شہادت نہیں تھی، بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ اور 10 محرم والے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو دیکھیں جی، بات صرف اتنی سی ہے کہ آج اس دور میں ہم لوگ ابھی تک ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، الگ الگ فرقوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ آج کل کا معاشرہ ایسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فرقہ دوسرے کو بلیم کرتا ہے، دوسرا پہلے کو کرتا ہے، تیسرا چوتھے کو کرتا ہے، پھر چوتھا تیسرے کو کرتا ہے، سارے آپس میں مل جل کے۔ ہم لوگ محرم الحرام کا پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک جو بھی واقعہ تھا، جو بھی اس کا واقعہ تھا، ہم وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ کچھ مولوی حضرات ممبر پہ آ کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں واقعہ ہو گیا، شہادتیں ہوئیں، بہت افضل شہادتیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم ابھی تک اس چیز میں پھنسے ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ایک فکر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، صرف 3 چیزیں، ٹھیک ہے، صرف 3 چیزوں کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ جو 10 دن تھے، اس میں ایک مین پوائنٹ تھا، وہ تھا صبر کا، کہ پوری اہل بیت نے صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر قلم کیا گیا، ٹھیک ہے، تو ان کا سر سجدے کی حالت میں تھا، یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، ان کا سر مبارک جو ہے وہ نیزے کے اوپر نعوذ باللہ جب اس کو رکھا گیا، تو امام حسین کا سر قلم ہونے کے باوجود تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، وہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو ہمارا مین فوکس جو ہے ایک چیز کے اوپر رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ نماز کی حالت میں تھے، ٹھیک ہے۔ جب ان کا سر مبارک نعوذ باللہ نیزے کے اوپر رکھا گیا تو تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور صبر کا پیمانہ کسی نے بھی نہیں چھوڑا، کسی نے بھی، پوری اہل بیت نے صبر کا پیمانہ بالکل بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ پہلی تو ہو گئی یہ بات۔ دوسری بات، 10 محرم آتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے فرقے ہیں جو الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ نیاز دیتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، سبیلیں لگتی ہیں، دلیم کی دیگ بنتی ہے، اور سو کول جو بھی صبح سے شام تک ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کی کمائی میں برکتیں دے، جو نیاز دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس میں ایک اور پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے سامنے نہیں جھکے، ٹھیک ہے، یزید کے سامنے وہ جھکے نہیں، ان کا سر قلم ہو گیا، ٹھیک ہے، اہل بیت کی شہادتیں ہو گئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بندہ جو ہے وہ یزید کے سامنے نہیں جھکا۔ اس سے ہمیں ایک لیسن ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
ظلم کے سامنے ہم نے جھکنا بالکل نہیں۔ دیکھیں جی، ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی محرم کو اور 10 محرم کے درمیان کے جو بھی شہادتیں ہوئیں اور جو بھی ایک واقعہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں ان کے ساتھ سپورٹ میں بہت لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ سبیل لگاتے ہیں، ہم نیاز دیتے ہیں، ہم دیگے بنواتے ہیں، ہم چاول بنواتے ہیں، ہم دلیم بنواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اگر اسلام کے نام پہ سر دیکھیں، مزہ تو تب آئے نا کہ دیکھیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین کامل ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اس کی امتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میرا تو پیر علی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لختے جگر امام حسن حسین، ٹھیک ہے، کہہ دینا جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ یا حسین یا علی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق محبت، دیکھیں جی کہہ دینا جو ہے نا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج اس دور میں، ٹھیک ہے، وہ تو بہت عظیم واقعہ ہے، وہ بہت عظیم شہادتیں ہیں جی، ہم ان شہادتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آج اگر اس دور کے اندر اس وقت جہاد کے موقع پہ ایسا وقت آ جائے کہ جی ہمیں باہر نکلنا پڑ جائے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، تو کوئی نکلے گا؟ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ ماؤں نے پھر اپنے بچوں کو جو ہے نا اندر کر دینا ہے کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے، آپ اندر ہو جاؤ، باہر کا ماحول ٹھیک ہوگا پھر باہر جائیں گے، ماحول خراب ہے، خراب رہنا ہے تو ہمارا اسی کا لینا دینا ہے، ہمیں اپنی جانیں عزیز ہیں۔ سر جی اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں کہ پچھلے دنوں سویڈن میں جو قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، ٹھیک ہے، قرآن مجید ہم مسلمانوں کی جو ہے سب سے افضل کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی قرآن مجید، ٹھیک ہے، وہ پوری کتاب آپ سرکار کے اوپر نازل کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آج میں کسی اور ملک کی بات ہی نہیں کرتا، میں ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں کسی اور لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ کسی اور لیڈر کو سپورٹ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے میرا کوئی دوسرا بھی اور کسی اور لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا لیڈر آپ کو آن ایئر آ کے کہہ دے کہ کل میرا جلسہ ہے، آپ نے باہر آنا ہے، کل میں فلاں جگہ جلسہ کر رہا ہوں، آپ نے باہر آنا ہے، کل میری فلاں جگہ ریلی ہے، آپ نے باہر آنا ہے، تو مجھے بتائیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کوئی پی ٹی آئی کیا تو پی ٹی آئی کے جھنڈے نکالے گا، اس کو ڈنڈوں میں لگائے گا، کوئی نون لیگ کیا تو نون لیگ کے جھنڈے نکالے گا، کوئی پیپلز پارٹی کیا تو اس کے جھنڈے نکالے گا، بڑے اختیار شیار ہو کے آپ اپنی گاڑیوں کو سجاتے ہیں اور اس ریلی کے پیچھے اس جلسے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ قرآن مجید کی نعوذ باللہ جب بے حرمتی کی گئی، ہم میں سے کون باہر نکلا؟ ٹھیک ہے، اوپر سے ہماری عوام ایسی ہے مجھ سمیت، ٹھیک ہے، مجھ سمیت ہماری عوام ایسی ہے، میں نے ایک نہیں، میں نے دو نہیں، میں نے ہزاروں ایسے پوسٹ دیکھی ہیں۔ آپ لوگ میری بات سے شاید اتفاق کریں، کچھ لوگ ہوں گے کہ جی اتفاق بھی نہ کر سکے میری بات سے، انہوں نے کہا کہ جی اب مولوی حضرات کدھر؟ مجھے صرف ایک بات آپ بتا دیں کہ قرآن مجید جو ہے صرف مولویوں کا ہے، ٹھیک ہے، وہ مفتیان کرام کا ہے، یا جو پیر ہے صرف جو قرآن مجید ہے صرف ان کا ہے؟ قرآن مجید میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یا صرف مولویوں کا ہی ہے؟ مجھے صرف اتنا اس چیز کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں غلط ہوں تو پھر ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، میں غلط ہوں، میں بہت غلط ہوں، مجھ سمیت کوئی بھی باہر نہیں نکلا، ٹھیک ہے۔ ہم باہر نکلتے تو ہماری امبیسیز ایکشن لیتی نا، ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری منسٹریز ایکشن لیتی، ٹھیک ہے۔ کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگا دینا بہت آسان ہے سر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگا دینا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کہیں پہ بھی ہوں، جب ایک بندہ
منچ کے اوپر اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے خطاب کر رہا ہے، اس کی باتوں پہ سبحان اللہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، پھر واپسی پہ اگر آپ کو لنگر نہ ملے تو پھر منہ سر میرے بھی بنتے ہیں اور آپ کے بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ دینا بہت آسان ہے اور عمل کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت تیز بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ تو امام حسین تھے نا، ٹھیک ہے، آل محمد میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر تھے، نواسے تھے، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں جنت کی بشارت ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ ان کے لگتے جگر ہیں، ٹھیک ہے، وہ مظلوم نہیں تھے، وہ خدا کی قسم وہ مظلوم نہیں تھے، وہ ایک بار اپنے ہاتھ اٹھاتے تو پانی چل کے خود ان کے قدموں میں نہ آ جاتا، کیا بارش نہ ہو جاتی، تو وہ مظلوم نہیں تھے۔ بات تو ایسی ہے نا کہ جنت میں جانے کے لیے نا آپ کو چابیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چابیاں جو ہے نا آپ کی نیکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ جنت کی چابیاں جو ہے نا وہ تو رل رہی ہیں سڑکوں پہ، اور ہم لوگ اس چیز پہ پریشان ہے کہ حج مہنگا ہو گیا تو عمرے کا پیکج جو ہے وہ 10,000 روپیہ بڑھ گیا، عمرے کا پیکج 20,000 روپیہ بڑھ گیا، ہم تو صرف اسی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک۔ تو وہ 3 سے 4 چیزیں وہ یہ کہ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو سجدے کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ جب نعوذ باللہ ان کا سر مبارک جو ہے وہ نیزے کے اوپر چڑھایا گیا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین کامل اور پکا یقین توکل اللہ کر کے سچی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا بھی اور جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ مظلوم نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ مظلوم نہیں تھے، وہ ایک بار ہاتھ اٹھاتے تو پانی چل کے ان کے قدموں میں آ جاتا، وہ ایک بار اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھاتے تو بارش ہو جاتی، وہ مظلوم نہیں تھے، ان کو شہادت ہوئی، ٹھیک ہے، اور ایک عظیم شہادت، اہل بیت سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور نیت یہ کریں کہ ہم پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کے مسلمان نہیں ہیں، ہم پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہے وہی کامیاب ہے جی، اور جس کے دل میں نعوذ باللہ ان کے لیے بغض ہے تو جو مرضی کر لے، دنیا میں تو کامیاب ہو جائے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ایک چھوٹا سا میرا ایک اویئرنیس میسیج تھا اور ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور اس میں اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے بہت بہت معذرت، بس کوشش کریں کہ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں مجھ سمیت، اور نماز کو جو ہے نا وہ پختہ رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے تھام کے رکھیں مجھ سمیت۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ پاک آپ سب کی عبادتوں کو، اللہ پاک آپ سب کی نیازوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے روزگار میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق کے عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا صدقہ عطا فرمائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں۔